بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، تو میں ان سب لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گی اس بات شکریہ کہ پلیز آپ لوگ جب کوئی میسیج کرتے ہیں تو ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو، سلام یہ نہ کیا کریں۔ جو آپ لوگوں کو ریلیٹڈ کام ہے اس کا ایک پراپر میسیج، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ آپ یوٹیوب پر اپنا میسیج کمنٹس میں لکھیں تو فیس بک میری آئی ڈی ہے میسنجر میں، پارو فاطمہ، یا فاطمہ پارو کے نام سے لکھیں گے تب بھی آ جائے گی۔ تو وہاں پر آپ اپنا میسیج ریکارڈ کروا دیا کریں، کیونکہ دن اور رات کا فرق ہے۔ اگر آپ انڈیا پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کے وہاں آپ لوگوں کو فرصت ہوتی ہے اور آپ لوگ شام کے وقت یا رات کے وقت بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ورکنگ ڈے ہوتا ہے۔ کام کے دوران فون کال کرنا اور اس کا جواب دینا تفصیل سے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ میسیج ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو پھر میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ تفصیل سے، یا یہ کہ جو بھی ٹو دا پوائنٹ آپ کا آنسر ہے وہ آپ کے میسنجر پہ آپ کو ریکارڈ کروا دوں۔ اور اگر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بار ایسے سوال ہیں کہ جو آلریڈی ویڈیو میں ان کا پورا جواب موجود ہے اور آپ اسی سوال کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں تو اس پہ بات کرنا بالکل فضول ہے۔ تو پلیز دیکھیں، ٹائم جو ہے وہ ویلیویبل ہوتا ہے، خصوصاً باہر کی دنیا میں وقت کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جینون کوئی کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں، لیکن اگر آپ کو صرف ایک ہی بات جو کہ ویڈیو میں آلریڈی موجود ہے اور وہی سوال آپ بار بار پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو جواب نہیں دوں گی، معذرت کے ساتھ۔ افسوس ہوتا ہے مگر فائدہ نہیں ہے نا اسی بات کا بار بار دہرانا۔ ویڈیو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، آپ نے ایک دو جملے سنے، اس کو کلک بند کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا چلو اب ڈائریکٹ ان سے بات کر لو۔ اس طرح پلیز آپ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب والے، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں مسٹر مجید ہیں ایک پاکستان سے، انہوں نے مجھے میسیج ریکارڈ کروایا تھا، تو سب سے پہلے تو معذرت کہ میں نے ان کو اب تک جواب نہیں دیا، کیونکہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں ایک ویڈیو جب بناؤں اسی میں ان کے سوالوں کے جواب دے دوں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی جو لوگ اور دیکھ رہے ہیں اور یہ کامن سوال ہے ان کو بھی اس جواب سے فائدہ ہو جائے۔ تو ان کا بیسکلی سوال یہ تھا کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں اور ہم کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے لوگوں سے معلومات کی ہیں، کچھ کنسلٹنٹ سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل آپ کینیڈا کے لیے ویزا اپلائی کر لیں، اور آپ کو ویزا جو آپ جب پہلی دفعہ اپلائی کریں گے تو آپ کو 10 سال کا ویزا مل جائے گا۔ تو اگر ہمیں 10 سال کا ویزا ملتا ہے تو کیا ہم 10 سال تک وہاں رہ سکتے ہیں اور وہاں جاب کر سکتے ہیں، اور کیا ہم وہاں پر پی آر حاصل کر سکتے ہیں، اور سٹیزن شپ اور پی آر میں کیا فرق ہے؟ تو یہ کافی لیندی ہے اس کا جواب۔ وزٹر ویزا کے حوالے سے میں آلریڈی 2 ویڈیوز بنا چکی ہوں جس میں میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو آپ لوگوں کو میں لنک بھی دے دوں گی، ہو سکتا ہے کہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو اس لیے میں لنک دے دوں گی اس ویڈیو میں آپ کو، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے گا۔ ٹاپک پہ بات کرنا اس لیے بہت ضروری تھا کہ بہت زیادہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ 10 سال کا کینیڈا کا ویزا حاصل کریں، کینیڈا کا ویزا پہلی بار اپنی فیملی کے ساتھ 10 سال کا حاصل کریں۔ تو اس قسم کی جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ویڈیو پہ، تھم نیلز ہوتے ہیں، تو اس پہ برائے مہربانی آپ لوگ بلیو نہ کریں۔ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور تفصیل سے سن رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ 10 سال کا ویزا جو ہے وہ کس صورت میں ملتا ہے، لیکن میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ پاسپورٹ اگر آپ کا 10 سال تک کا ویلڈ ہے، آپ نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ نے وزٹر ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کو 10 سال کا ویزا مل جاتا ہے۔ یہ ویزا ملٹیپل انٹری ہوتا ہے، ایک ساتھ آپ 6 مہینے سے زیادہ کینیڈا میں رہائش اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ 6 مہینے سے پہلے میکسیمم 6 مہینے میں آپ کو ملک چھوڑنا ہوتا ہے، دوبارہ اپنے ملک جانا ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض محال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی مجھے میں اور مزید رکنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اس کا کوئی سالڈ ریزن دینا پڑتا ہے، اس کا بھی ایک پراپر پروسیجر ہے، ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ یور وزٹر ویزا، تو وہ اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کمپلیٹ بریف کر دوں گی، لیکن پھر اس کا بالکل الگ پروسیجر ہے کس طرح آپ اپنے، بے شک آپ کے پاسپورٹ پہ 10 سال کا ویزا لگا ہوا ہے لیکن آپ کی جو مدت ہے وہ صرف 6 مہینے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری اہم بات، آپ بالکل 6 مہینے تک یہاں رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ 6 مہینے رہنا چاہتے ہیں اور گھر کرائے پہ لینا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا، گروسری کتنے کی ہوگی، تو اس کی میں الگ الگ ویڈیو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گی، اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ ساری باتوں کو سم اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو آپ ذہن میں اپنے طور سے اگر دو لوگ جو ہیں، چاہے وہ دو دوست ہیں، چاہے دو بھائی ہیں، چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو اپنے ذہن میں منیمم بھی آپ پر منتھ کے حساب سے 2,000 سے $3,000 کا ذہن میں رکھیے. منیمم بھی اگر آپ بہت زیادہ شاپنگ اور بہت زیادہ ڈائن آؤٹ نہیں کرتے ہیں، گھر میں پکاتے ہیں، تو 2,500 سے 3,000 بآسانی آپ کے 2 آدمیوں کے لیے یہاں مہینے کا خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بات آپ کی ہو گئی، سوال کا جواب ہو گیا. تیسری بات آپ نے پوچھی تھی کہ پی آر کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہم وزٹر ویزا پہ آ کے پی آر حاصل کر سکتے ہیں. تو پی آر حاصل کرنے کے لیے اگر آپ میرا ٹورسٹ ویزے کا پروگرام دیکھیں گے تو اس میں بھی میں نے بتایا ہے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اپنا اسٹیٹس چینج کرتے ہیں، اگر آپ کو ورک پرمٹ یہاں پہ مل جاتا ہے یا اسٹوڈنٹ ویزا مل جاتا ہے، تو آپ اپنا جو ٹورسٹ ویزا ہے اس کی کیٹیگری چینج کر کے یہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں. اور پھر وہ پی آر کس طرح ملے گا اس کی میں ایک الگ ویڈیو آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ لیندی پروسیس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو آپ کی ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ انتظار کیجئے گا مجید بھائی، آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ، یا بیٹا، مجھے پتہ نہیں ہے کیا ایج ہے ان کی، اگر وہ چھوٹے ہیں تو پھر میں ان کو بیٹا یا بھائی کہہ کے مخاطب کروں گی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اور باقی تفصیلات بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں ٹاپک کی طرف آتی ہوں. ٹاپک جو آج کا میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ کون سے آسان ترین طریقے ہیں کہ جو آپ کینیڈا آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے. اور مجھے پتہ ہے جو ینگسٹرز ہیں، چاہے انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، یا کہیں اور ممالک کے، جب میں دیکھتی ہوں اپنا یوٹیوب تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے جو دنیا اس کے کونے کونے میں جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے وہ سنتے ہیں، اردو ان کو کیسے آتی ہے. یہ کہ ہو سکتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ یا اور کوئی فیملیز جو وہاں رہ رہی ہوں جن کی کو اردو سمجھ میں آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں. تو آپ کو یہ میں بتا رہی تھی کہ سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ میڈم ہم آنا چاہتے ہیں، پلیز ہمیں کسی طرح بلوا لیں، کس طرح آئیں ہم، کون سا بیسٹ طریقہ ہے. تو آج میں نے ایک مختصر سا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی کون سے ایزیسٹ وے ہیں اور فاسٹسٹ وے ہیں جس سے آپ کینیڈا آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر پروگرام ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا فار شیور، مگر میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں. سب سے پہلا اور سب سے آسان جو میرا پچھلے 18-19 سال کا تجربہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے، وہ شادی کے ذریعے آپ کو یہاں آنے کا آسان ترین طریقہ ہے. آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیے گا، جو 2 ویڈیوز میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہیں، جس میں میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ لوگ شادی کر کے آتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور آپ لوگوں کو کتنی آسانی سے یہاں کا ویزا مل جاتا ہے. کیونکہ اس میں نہ تو آپ کو اپنی مالی حیثیت کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، نہ ہی آپ کو اپنی تعلیمی قابلیت جو ہے، یا آپ وہاں کیا کام کر رہے ہیں، یا آپ کا آئلٹس کا اسکور کتنا ہے، انگلش کتنی آتی، کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ آپ کا اسپانسر، جو آپ کا اسپاؤس یہاں پہ موجود ہوتا ہے، جو آپ کا پارٹنر، جو آپ کو یہاں سے اسپانسر کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز اس کے حوالے سے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے آسان طریقہ کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، کیا طریقہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی پارٹنر مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کس طرح سے آئیں گے، 2 ویڈیوز ہیں، میں لنک دے دوں گی اس ٹاپک ڈسکرپشن میں، آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھ لیجئے گا تو آپ لوگوں کو کافی کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ایک بہت اہم بات بار بار میں ہر ویڈیو میں، پچھلی 4-5 ویڈیو میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے میرا کوئی میرج بیورو نہیں ہے. پیرنٹس مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اپنے بچے اور بچیوں کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسی کے 2 بیٹے ہیں، کسی کی 1 بیٹا 1 بیٹی ہے، اور وہ ریکویسٹ مجھ سے کر رہے ہیں. تو میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ میرا میرج بیورو نہیں ہے، میری اپنی پرسنل زندگی ہے، بہت مصروف زندگی ہے. اس میں سے بہت زیادہ، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو کمیونٹی میں آپ بہت زیادہ ان نہیں ہوتے. اور جب آپ کمیونٹی میں ان ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سے فرقے الگ، شیعہ حضرات جو ہیں وہ امام بارگاہ جا رہے ہیں تو وہ کمیونٹی چھوٹی ہو گئی. سنی حضرات ہیں تو ان کی مسجدیں الگ ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، خوجے، میمن. اور دوسری فیملیز جو ہیں جماعت کے، وہ لوگ بالکل الگ، ان کے جو مساجد ہیں وہ موجود ہیں. تو اس لیے کانٹیکٹ کرنا اور انٹریکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ گوگل پہ سرچ کریں جو اچھے میرج بیوروز نارتھ امریکہ کے، ان سے کانٹیکٹ کریں. اور یا اپنے فیملی اور فرینڈز میں اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کی بہتر مدد کر سکتے ہیں. میں صورت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، تو برائے مہربانی جو ہے وہ امید مت لگائیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں.
ٹھیک ہے. دوسرا جو میں نے بار بار کہا ہے کہ جی ٹورسٹ ویزا بھی بہت آسان ہے. اگر آپ کے مالی حالات اسٹرانگ ہیں اور آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ ٹورسٹ ویزے کا ہے. ٹورسٹ ویزا بھی اپلائی کرنا بہت آسان ہے. اس کو انٹرنیٹ پہ ڈائریکٹ اپنا پورٹل جو ہے وہ سائن اپ کرنا پڑتا ہے, آئی ڈی بنانی ہوتی ہے, اور وہ آپ سے ایک ایک چیز ویب سائٹ پہ ان کی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے. آپ کلک کرتے جائیں گے, وہ آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کس طرح اس فارم کو بھرنا ہے. فرض کیجئے اگر کوئی فارم کا نام ہے, میں ایک مثالاً دے رہی ہوں, M2347 جسٹ سپوز, یا 2357, تو وہ کس طرح فارم فل ہوگا. اگر اس فارم کو آپ کو فل کرنا نہیں آ رہا اور آپ نے جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے GC.CA, اس پہ آپ سرچنگ بٹن میں بھی لکھ دیں گے تو وہاں باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ فارم آپ کس طرح سے فل کریں گے. تو اگر آپ تھوڑا سا بھی پڑھے لکھے ہیں اور کمپیوٹر سے نو ہاں ہے تو آپ اپنا فارمز جو ہیں وہ بہت آسانی سے فل کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ایون وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو پیپر پرنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ صاف تصویر کھینچیے اور اسی تصویر کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیجیے, چاہے وہ آپ کے پاسپورٹ کی ہو, چاہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی ہو. ٹھیک ہے, تو وزٹ ویزا جو ہے وہ سب سے آسان ہے کینیڈا کا اپلائی کرنا. تھوڑا سا لیندی ضرور ہے لیکن سب سے آسان ہے. اس کی بھی میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, تفصیل سے دیکھیے. اگر کوئی اور سوال ہوتا ہے تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اس کے تفصیل سے جواب دے سکوں. ٹھیک ہے, تو دوسرا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ٹورسٹ ویزا ہے. ٹورسٹ ویزا بھی کیونکہ یہاں پر, لیکن ٹورسٹ ویزا میں ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے کیونکہ یہ سرد ملک ہے. اگر آپ ستمبر, اکتوبر, دسمبر, جنوری میں یہاں کا ویزا حاصل کرنا چاہیں گے کہ جی ہم گھومنے آ رہے ہیں, تو ان کو آپ کی انٹینشن فوراً پتہ چل جائے گی کہ جی یہ غلط بیانی کا کام کر رہے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے, اتنی سردی, برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ, وہ یہاں کے کیا گھومیں گے, وہ یہاں کی سردی جو ہے اسی کو نہیں افورڈ کر سکتے. تو بہت جو آپ کا ٹورسٹ پلان ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا جو ہے آپ کا اسٹڈی ویزا جو ہے, یہ بھی اگر آپ ینگ ہیں, 30 سال سے کم عمر آپ کی عمر ہے, تو 18 سال سے 30 سال ایون 35 ایئر تک بھی آپ اپنے کورسز میں اسپیشلائز کرنے, اگر آپ آلریڈی وہاں پہ ماسٹرز کر چکے ہیں یا بیچلر کر چکے ہیں تو ماسٹرز کے لیے, ماسٹرز کر چکے ہیں تو PhD کے لیے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. بہت زیادہ اسکالرشپس جو ہیں وہ آفرز ہوتی ہیں اور مالی مدد بھی کی جاتی ہے, فنڈنگز ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اگر آپ پڑھائی میں تیز ہیں تو آپ کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا بھی بہت فاسٹ اور آسان طریقہ ہے. صرف اس میں آپ کو اپنے 6 مہینے کی فیس کا انتظام پہلے سے کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ اسٹوڈنٹ کو 20 گھنٹے کی صرف جاب جو تھی وہ الاؤ تھی کہ وہ 20 گھنٹے جاب کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران. لیکن اب کیونکہ شارٹیج زیادہ ہے یہاں پہ لیبر کی, تو انہوں نے اس شرط کو بھی ختم کر دیا ہے اور اس کو اوپن کر دیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ یہاں جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ جتنی دیر کام کرنا چاہتے ہیں, جتنی آسانی سے ان کو اگر کہیں پہ بھی آورز مل رہے ہیں تو وہ جاب کر سکتے ہیں, تو پرابلم نہیں ہے. تو اگر آپ نے اپنی 6 مہینے کا جو سیمسٹر یا ہاف ایئر کی فیس جمع کروا دی ہے اور اس کا انتظام آپ نے کر لیا ہے, تو آپ یقین مانیے کہ بہت جلد آپ آنے والے 6 مہینوں میں اپنی بھی گزر اوقات کا انتظام بڑی آسانی سے کر لیں گے, اور جن سے آپ پیسے لے کر آئے ہیں یا کسی سے بورو کیے ہیں, گھر والوں سے یا دوست سے, کسی فیملی سے, اس کو بھی آپ بآسانی ریٹرن کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اسٹوڈنٹ کو ہر جگہ بہت آسانی سے جاب مل جاتی ہیں کیونکہ ان کو بینیفٹ تو دینے نہیں ہوتے. پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پارٹ ٹائم آ رہے ہیں اور جب ہم ان کو بلائیں گے وہ آ جائیں گے, جب منع کریں گے وہ چلے جائیں گے. تو اس لیے وہ بہت ہاٹ فیوریٹ ہوتے ہیں جتنی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں, اسپیشلی فوڈ انڈسٹری میں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت آسان اور ایزیسٹ وے ہے. 6 مہینے کے لیے آپ کو اپنے پیسوں کا انتظام کرنا ہے. اور دوسری اہم جو اس کے ساتھ پریشانی والی بات ہے وہ یہ کہ آپ کو آئلٹس میں کم از کم 6 یا اس سے زیادہ بینڈ چاہیے, ادروائز آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ پروونس میں ڈفرینٹ پروگرامز ہیں طرح طرح کے, جس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا ایکسچینج ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ایکسپریس انٹری کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, تو وہ بھی ایک لیندی ٹاپک ہے. 1 by 1 جو لیٹسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ پروگرام پہ ویڈیوز بناتی رہوں گی. اور ویسے اگر آپ فوراً ارجنٹ چاہ رہے ہیں تو آپ CIC.GC.CA پہ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کون کون سے پروگرام اویلیبل ہیں ایکسپریس انٹری کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد
ایک ٹورسٹ ویزا یا وزٹر ویزا ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس میں آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی، اگر کوئی رشتہ دار آپ کا یہاں موجود ہے اور وہ شدید علیل ہے، بیمار ہے، یا خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسی کا یہاں پر بہت اینڈ چل رہا ہے، بہت طبیعت ایسی ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، جو ہم لوگوں کی لینگویج میں بولتے ہیں کہ جی بہت لاسٹ سٹیج چل رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے دادا دادی پھوپھیاں یا کوئی خاندان کا فرد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، وہ سخت بیمار ہے، شدید بیمار ہے. تو اگر اس کے لیے بھی آپ ویزا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں کہ مجھے وزٹر ویزا جانا ہے، کرنا ہے ان کے پاس وزٹ کرنے کے لیے، تو اس میں بھی عموماً 15 دن کا ویزا وہ ارجنٹ آپ کو گرانٹ کر دیتے ہیں اور آپ آسانی سے یہاں آ سکتے ہیں. ادروائز یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا وہ ہمیں اسپانسر کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے رشتہ داروں کو اسپانسر کرنے کا کوئی یہاں پروگرام نہیں ہے کینیڈا میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو صرف جو ہے وہ 5 پوائنٹس ملتے ہیں. آپ کسی بھی پروگرام میں اپلائی کریں گے تو ایک کویشچن اس میں ہوتا ہے، جو پوائنٹ سسٹم یہاں پر ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں پر موجود ہے کینیڈا میں رہائش، چاہے وہ پی آر پہ ہو یا سٹیزن شپ پر ہو. اگر آپ اس میں جواب دیتے ہیں یس، تو آپ کو 5 پوائنٹ ایکسٹرا مل جاتے ہیں، بونس پوائنٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ اگر ایکسپریس انٹری میں اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو 470 پوائنٹ چاہیے اور آپ کے 465 بن رہے ہیں، تو 5 پوائنٹ آپ کو ایکسٹرا مل جائیں گے آپ کے رشتہ دار کے ہونے کی وجہ سے. یہ بینیفٹ ہوتا ہے، صرف اس کا پروف دینا ہوتا ہے، ادروائز وہ آپ کو اسپانسر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ گود لینا چاہتا ہے، اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک بالکل الگ پروسیجر ہے، لینڈی پروسیجر ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے اور کوئی اولاد لینا چاہتا ہے تو وہ بالکل الگ طریقہ ہے، وہ بھی ایک پروگرام ہے. مگر اگر آپ آلریڈی یہاں پر رشتہ دار موجود ہیں، لیندی پروگرام ہے، تو ہر کوئی اس کو اویل نہیں کرتا. ادروائز کوئی رشتہ دار کسی کو اسپانسر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اگر آپ مالی طور پہ تھوڑے سے مضبوط ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کا اپنا وہاں پر بزنس موجود ہے، یا پھر آپ کسی بڑے ادارے سے منسلک ہیں، تب بھی آپ بہت آسانی سے کینیڈا کا وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. وہ ویزا کہلاتا ہے وزٹر ویزا. اس ویزے میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ویزا جو ہے، واٹ از دا بزنس وزٹر کم ٹو ٹیک پارٹ انٹرنیشنل بزنس ایکٹیویٹیز. سو اگر کوئی بھی ایکٹیویٹیز نارتھ امریکہ میں کہیں پر موجود ہیں اور آپ کی کمپنی سے ریلیٹڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں، فرض کیجیے آپ کسی بہت بڑی کمپنی میں، کسی گاڑیوں کی جو ہے مینوفیکچرنگ کمپنی میں موجود ہیں، یا آپ کسی بڑی پلانٹ میں جب ملٹی فوم بن رہے ہیں، گدے بن رہے ہیں، پنکھے بن رہے ہیں، برتن بن رہے ہیں. کیونکہ جب میں نئی نئی یہاں پر آئی تھی تو ٹورنٹو میں ایک ایگزیبیشن میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا. تو وہاں پر پاکستان کے 2 اسٹالز تھے. تو ایک تو جو یہ ہمارے المونیم کے اور برتن بنتے ہیں، وہاں پر عام آپ جو چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور جہیز کے لیے بڑے پتیلے اور برتن اور یہ وہ، ایک اسٹال ان کا تھا. مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کا کس کمپنی کا تھا. دوسرا جو تھا ایک کاٹن کا تھا، تکیے، چادریں، لحاف، بیڈ شیٹس. اس کا آئی ڈونٹ نو کہ گل احمد کا تھا یا کون سی بڑی کمپنی تھی جس کا ایک اسٹال لگا ہوا تھا. 2 اسٹال میں نے دیکھے تھے پاکستانیوں کے وہاں پر. یہاں پر بھی اگر آپ جائیں گے مارکیٹ میں تو آپ کو بہت زیادہ جب گدے وغیرہ یا تکیے لینے ہم جاتے ہیں تو اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی روئی ہمارے پاس کاٹن جو ہے وہ بہت آسانی سے ملتی ہے. تو ان شارٹ یہ کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، آلریڈی ویڈیو جو ہے وہ 17-18 منٹ کی ہو گئی ہے. تو یہ ویزا بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے. اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، آپ کو پروف دینا ہوتا ہے. آپ کی کمپنی جہاں آپ کام کر رہے ہیں، یا اگر آپ اون کر رہے ہیں کوئی کمپنی، تو آپ کو اس کے پروف دینے پڑتے ہیں. اس کی بھی پوری کمپلیٹ ڈیٹیلز اس میں موجود ہے کہ آپ کس طرح آ سکتے ہیں. اور دوسری ان کی شرط کیا، آر وزٹنگ کینیڈا ٹیمپریری ٹو لک فار ویز ٹو گرو یور بزنس. تو اس میں آپ یہ ریزن دیں گے کہ ہم یہاں آنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم کسی شاپ پہ جا کے بات کریں گے اور مختلف جگہوں پہ جو ان کے ہیڈ آفیسز ہیں وہاں جا کے بات کریں گے بھئی ہمارا آئٹم رکھ لیجئے. فرض کیجئے ایک چھوٹی سی مثال لیجئے کہ ایک مزیدار حلیم وہاں کا ویل نون حلیم ہے، پورے پاکستان میں، پورے ایشیا میں سمجھا جاتا ہے کہ جی مزیدار حلیم جو ہے وہ بہت مشہور ہے، لوگ دور دور سے فرمائش کرتے ہیں. یا جی جاوید صاحب کی نہاری ہے. اگر فرض کریں وہاں کوئی کام کرتا ہے یا وہ وہاں اون کرتے ہیں اور وہ یہاں آ کے اپنے پروڈکٹ کو لے کر آتے ہیں اور یہاں آ کر وہ اس کو شو کرتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر ہمارے ٹن پیکس ہیں، ہم یہ یہاں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان سیمپلز کو لے کے جو بڑے بڑے یہاں پر ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں یا حلال گروسریز ہیں ان میں جائیں، ان میں جا کے
ان کو شو کریں, سیمپل دیں اور وہاں سے آرڈر لیں. تو یہ وے جو ہے بہت سارے آپ میں نے یہاں دیکھے ہیں, شان مسالہ, نیشنل مسالہ, دوسرے مسالے جو ہیں ان کے جو ہے ریپرزینٹیٹیوز آتے رہتے ہیں, کنٹینرز آتے ہیں جا رہے ہیں. تو اس صورت میں بھی ویزا جو ہے وہ بزنس ویزا بہت آسانی سے, اس کو کہیں گے ہم وزٹری ویزا, مگر وہ بزنس کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ آپ کہیں گے کہ جب ایک ویزا جس میں فرض کیجئے آپ کو آلریڈی یہاں پہ بزنس چل رہا ہے اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اور مزید گرو کریں بزنس کو, تو آپ اس کا بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب آپ کا وزٹر ویزا میں آئے گا, لیکن بزنس ویزا میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی شرائط کیا ہے, آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ جی ہم یہاں پر 6 مہینے سے زیادہ نہیں رکیں گے, ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہم یہاں پر نوکری حاصل کر لیں یا ہم کسی اور جگہ چلے جائیں. جو ہمارا انٹینشن ہے ہم اسی انٹینشن پہ رہیں گے. یو مین پلیس آف بزنس اینڈ سورس آف انکم اینڈ پروفائل, اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جی آپ یہاں پر جو آئے ہیں تو آپ اپنے خرچے پہ رکیں گے, آپ جو ہیں وہ گورنمنٹ سے کوئی ایڈ نہیں لیں گے. جب آنے سے پہلے آپ کے پاس انف جو ہے وہ انف منی فار یور اسٹے اینڈ دا ریٹرن ہوم, یہاں تک آنے اور جانے تک کے لیے آپ کے پاس انف پیسہ ہے. اور پلان ٹو لیو کینیڈا ایٹ دا اینڈ آف دا وزٹ, جیسے ہی ہمارا کام ختم ہوگا ہم واپس اپنے ملک چلے جائیں گے. آر ناٹ اے کرمنل سیکیورٹی اور ہیلتھ رسک ٹو کینیڈینس, اور کوئی کسی قسم کی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے, کوئی سیکیورٹی اور ہیلتھ رسک نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں اگر ہیں تو بہت آسانی سے آپ کو بزنس ویزا مل جاتا ہے. اچھا, ٹائپس آف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کیا دکھا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئیں, کون سی ایکٹیویٹیز ہیں. بائنگ کینیڈین گڈس اور سروسز فار اے فورن بزنس اور گورنمنٹ. تو ہم کیا ہے کہ یا تو ہم آپ کی پروڈکٹ کو خریدنے آئے ہیں اپنے ملک کے لیے, یا اپنی پروڈکٹ بیچنے آئے ہیں یہاں پر, یہ بتانا ہے آپ کو, سمجھانا ہے. ٹیکنگ آرڈرز فار گڈ آف سروسز, ہم یہاں پر آرڈر لینے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جی ہمارا یہ مسالہ بہت مشہور ہے, اب ہم یہاں چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی انٹروڈیوس کروائیں. جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کے لیے بینیفٹ ہے, اور ہم آپ کے ملک میں بھی بزنس ملے گا, ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے اس کا. یا پھر گوئنگ ٹو میٹنگ کانفرنسز اینڈ کنونشنز ٹو ٹریڈ فیئرس. سب سے اہم جو آسان ترین طریقہ جس کے لیے یہ آج کا میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا تھا کہ یہ بھی بہت آسان ریزن ہے آپ کو شو کرنے کے لیے, وزٹر ویزا حاصل کرنے کے لیے سالڈ ریزن ہے کہ سال میں یہاں کینیڈا میں کئی ایگزیبیشنز ہوتی رہتی ہیں. جیسا میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ایگزیبیشن میں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا, تو پوری دنیا کے لوگ جو تھے ان کے انسٹال 2-3 انسٹال لگے ہوئے تھے. تو اگر آپ کسی بزنس سے منسلک ہیں, آپ کا بزنس ہے, تو آپ کو کرنا کیا ہوگا, BBB بزنس بیورو یہاں پر ہے, بزنس سروس بیورو, جو کہ کینیڈا کا بزنس کو ٹیک کیئر کرتا ہے. تو اگر آپ بیٹر بزنس بیورو BBB کینیڈا لکھیں گے تو آپ ڈائریکٹ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے. وہاں جب جائیں گے اور لکھیں گے کہ جی اپ کمنگ ایونٹس اور ایگزیبیشنز اور ٹریڈ شوز, تو وہاں ایک لمبی لسٹ آپ کو ملے گی کہ جس کے ذریعے, جس میں لکھا ہوگا کہ جی فرض کیجئے 17 مئی کو ایک فنکشن ادھر ہو رہا ہے, 20 مئی کو اس صوبے میں اس جگہ شو ہو رہا ہے. تو اگر آپ وہاں اس کو کلک کر کے اور اپنے آپ کو انرول کروا لیتے, بے شک وہاں اس کی کوئی فیس ہوگی, انٹری فیس ہوگی, جیسے پاس لیتے ہیں یا ٹکٹ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پے کرنا ہوگا. آپ کے لیے انسٹال جو ہے وہ ایک اسٹال جو ہے وہ بک ہو جائے گا, اس اسٹال کو آپ کو سیٹ اپ کیا ہوا سارا ملے گا. آپ جائیں گے اپنی پروڈکٹ لے کر, اور پھر وہ وہاں پر ریپرزینٹ 2 دن کا, 3 دن کا, 6 دن کا, جتنے دن کا فیئر ہے, تو اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھی 99% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس میں سب سے جو ہے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ بزنس سروس ٹریڈ شوز جو ہیں وہ کینیڈا آپ لکھیں گے تو اس میں ٹریڈ شوز جو ہو رہے ہوں گے اس کی ایک کمپلیٹ لسٹ ہوگی. جیسے فرض کیجئے ایک میں مثال میں کے لیے بتا رہی ہوں, SIAL ایک ادارہ ہے, انسپائر فوڈ بزنس. سو یہ لارجسٹ شوز جو ہیں یہ ارینج کرتا ہے کینیڈا میں ٹائم ٹو ٹائم, اور اس کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی 300 فرض کیجئے $300 ان کی انٹری فیس ہوگی. اگر اسٹال آپ ایک لے رہے ہیں تو کتنا بڑا اسٹال لے رہے ہیں, $3,000 سے $5,000 کا جو اسٹال ہے اس کو آپ نے فل کر دیا. تو پہلے اپلائی کرنے سے پہلے آپ کا کام کیا ہوگا کہ پہلے آپ ریلیٹڈ جو ایگزیبیشن ہوگی اس کے ساتھ آپ اپنا انٹرسٹ شو کریں گے, وہ سارے ڈاکومنٹیشن دیں گے, آپ کی بکنگ ہوگی کہ یہ اسٹال آپ کے نام بک ہے, اس تاریخ کو یہ ہو رہی ہے. جب سارے پیپر آپ کے پاس مل جائیں گے پھر آپ
اپنا جو ٹور وزٹ ویزا کینیڈا کا ہے اس کو اپلائی کریں گے. تو جب سارے پروف آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو 99% جو ہے وہ ویزا مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی میں دیکھ رہی تھی, اسی میں میں نے کہا ایک دو مثالیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فروری 17 کو 17 فیبرری 2023 میں کینیڈین انٹرنیشنل آٹو شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت بڑا آٹو شو ہے. تو اگر آپ کسی گاڑی کے حوالے سے, گاڑی کے کوئی پرزے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کسی ایسی چیز کو آپ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے تو اتنا نہیں پتہ ہے گاڑیوں کے حساب سے, لیکن اس کا انٹیریئر یا ایکسٹیریئر کے لیے کوئی چیزیں آپ کے پاس ہیں ایسی تھوڑی سی جس میں سے اٹریکشن ہوتا ہے, جب بچے جو ہیں لڑکے ان کو پتہ ہے کہ جی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ اور مینوفیکچر پاکستان میں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کوئی چیز اور اس کو شو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اسٹال بک کروا سکتے ہیں. اور یہاں پر کیونکہ پوری دنیا سے, صرف نارتھ امریکہ سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے جو ہیں وہ انویسٹر آئے ہوئے ہوتے ہیں, بزنس مین آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو وزٹ کرتے ہیں. وہیں اسی وقت آپ کو وہاں آرڈرز مل جاتے ہیں اور آپ کا بزنس جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے بہت تیزی سے. اسی طرح سیکنڈ میں نے دیکھا ہے وینکوور میں انٹرنیشنل ٹریڈ شو ہو رہا ہے. نارتھ امریکہ کا بہت بڑا شو ہے. اس کو بھی آپ کلک کریں گے تو یہ ٹریڈ شو ہے. تو سارے جتنے بہت ساری قسم کے بزنس مین جو ہیں اور بہت سارے ڈفرینٹ آپشنز یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا پسندیدہ گلوکار ہے, فرض کیجئے آپ کسی کو بہت پسند کرتے ہیں انٹرنیشنل آرٹسٹ کو, اور اس کا کوئی شو کینیڈا میں کہیں پر ہو رہا ہے اور آپ اس کو اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ٹکٹ آپ نے پرچیز کر لیے, اس صورت میں بھی کوئی گیم, کوئی کانسرٹ, کوئی پلے, کوئی شو انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ دیکھنے جانا ہے اور یہ میرے پاس ٹکٹ ہے, یہ میرے پاس بکنگ ہے, تو اس صورت میں بھی 90% آپ لوگوں کو ویزا ایشو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس وقت آپ کینیڈا میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں, آپ کو یہاں کے حالات پتہ چلتے ہیں اور ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ آسانی سے بار بار آ سکتے ہیں, یہاں پر رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویڈیو کافی لمبی طویل ہو گئی ہے, اگر ایک ایک ٹاپک پہ میں بات کروں گی تو اور مزید لمبی ہو جائے گی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو میں ویسے بہت کم کہتی ہوں کہ اس کو شیئر کریں اور جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیں, کیونکہ ظاہر بات ہے جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنی زیادہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوگی اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے گی. تو برائے مہربانی یہ دو کام ضرور کریں, اور پسند کرنے کا, ویڈیو دیکھنے کا, سننے کا بہت بہت شکریہ. کل جو رات کو بیٹھ کے میں نے ایک لمبی لسٹ بنائی ہے, تقریباً 26-27 ٹاپکس ہیں ایسے جو بہت ضروری ٹاپک ہیں کینیڈا کے حوالے سے. انشاءاللہ میں اس پہ بہت جلد ویڈیوز بناؤں گی اور آپ لوگوں سے دوبارہ مخاطب ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.